اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تاریخ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان ولادت کا حسین تذکرہ۔ مصنف قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ولادت ایک معروف مکان ہے جو حرم کعبہ کے نزدیک سوق اللیل میں واقع ہے۔ اب سوق اللیل سمیت پورا محلہ بنی ہاشم منہدم کر دیا گیا ہے، صرف یہی مکان مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ اب اس جگہ پر ایک پبلک لائبریری مکتبہ مکہ المکرمہ کے نام سے تعمیر شدہ ہے، جو وزارت الحج الاوقاف کے زیر انتظام ہے۔ اسے الشیخ عباس قطان المرحوم امین العاصمہ المقدسہ نے جلالت الملک شاہ عبدالعزیز مرحوم کی اجازت سے تعمیر کیا تھا تاکہ اس جگہ کی حفاظت ہوتی رہے۔ نمبر 2، امام حسین بن محمد الدیار باقری لکھتے ہیں کہ یہ مکان وراثت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ ہجرت میں حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ فرما دیا۔ چنانچہ یہ مکان حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کی ملکیت اور قبضہ تولید میں رہا۔ نمبر 3، بعد ازاں ان سے حجاج کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی نے 1,00,000 دینار کے ہدیے سے خرید لیا اور اس جگہ کو اپنے مکان میں شامل کر لیا، جسے البیداں سفید عمارت کہا جاتا تھا۔ اسے عرصہ دراز تک دار ابن یوسف بھی کہا جاتا رہا۔ نمبر 4، امام ابن وحیہ کہتے ہیں ہارون الرشید کی والدہ خیزران جب حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ آئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد مبارک کا حصہ دار ابن یوسف سے نکال لیا اور اس پر مسجد تعمیر کر دی۔ چنانچہ اس میں نماز پڑھی جانے لگی۔ امام سمیلی بیان کرتے ہیں کہ جب زبیدہ خاتون ہارون الرشید کی زوجہ محترمہ مکہ معظمہ آئیں تو انہوں نے اثر نو مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسجد تعمیر کروائی۔ نمبر 5، امام تقی الدین محمد بن احمد الفاسی المکی رحمۃ اللہ علیہ امام ازرقی کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ جب خیزران نے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الدار البیداں سے الگ کیا اور اس مقام پر مسجد تعمیر کرا دی تو اس
سے قبل جو لوگ اس مکان میں رہائش پذیر تھے ان کا بیان ہے، انہم قالوا واللہ ما اصابنا فیہ جائحۃ ولا حاجۃ فاخرجنا منہ فاشتد الزمان علینا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم وہاں ہمیں کبھی کوئی پریشانی یا مشکل یا ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن جب ہمیں وہاں سے نکالا گیا تو ہمارے اوپر مشکلات آنے لگی۔ نمبر 6، امام فاسی المکی رحمۃ اللہ علیہ نے مولد مبارک کی مکانت کی تفصیلات یوں بیان کی ہیں کہ یہ ایک مربع شکل کا گھر ہے جس میں ایک ستون ہے، اس کی جنوب مغربی سمت میں ایک بڑا زاویہ ہے، اس مکان کے مشرقی حصے میں ایک دروازہ ہے، اس گھر میں 10 کھڑکیاں ہیں جن میں سے 4 مشرقی دیوار میں، 3 شمالی دیوار میں اور 1 مغربی دیوار میں ہے، جبکہ 2 کھڑکیاں کونے میں ہیں جن میں سے ایک شمالی سمت اور دوسری دائیں طرف واقع ہے۔ اس گھر میں ایک محراب ہے جس کے قریب ایک گڑھا ہے جس پر لکڑی کا جنگلہ لگا ہوا ہے۔ اس گڑھے کی پیمائش 3.5 مربع فٹ ہے، اسے ذرائع حدید بھی کہتے ہیں۔ اس گڑھے کے درمیان ایک سبز پتھر ہے جو پہلے چاندی میں لپٹا ہوا تھا، جیسا کہ ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ پتھر وہ مخصوص جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس گھر کی لمبائی 24 گز ہے۔ یہ ساری پیمائش میرے سامنے کی گئی۔ خلیفہ الناصر العباسی نے 576 ہجری میں مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کی تھی۔ بعد ازاں یمن کے بادشاہ المظفر نے 666 ہجری میں، پھر اس کے پوتے المجاہد نے 740 ہجری میں، پھر مصر کے امیر شیخون نے 758 ہجری میں، پھر مصر کے شاہ الاشرف شوبان کے عہد حکومت میں یلبغاں المخاسکی نے 766 ہجری میں، اور مصر ہی کے شاہ ظاہر نے 801 ہجری میں اس کی تعمیر نو کی۔ اسی نے مسجد حرام کی بھی تعمیر کی تھی۔ اسی طرح ترکی محقق ابراہیم رفعت پاشا نے مذکورہ بالا بیان کے بعد مزید تفصیلات کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے۔ 935 ہجری اور 963 ہجری میں سلطان سلیمان خان نے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع گنبد کی اثر نو تعمیر کی۔ اس نے سونے کے 3 قندیل بھی ہدیہ دیے، جن میں سے ایک مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور 2 بیت اللہ شریف میں لٹکائے گئے، جنہیں معلق کرنے کی سعادت میرے والد نمی کو حاصل ہوئی۔ پھر 1009 ہجری میں سلطان محمد خان ابن سلطان مراد خان نے اثر نو مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد اور مینار بنایا گیا۔ اس کے لیے رومی شہروں سے سالانہ آمدنی وقف کی گئی۔ یہاں ایک مسجد بنائی گئی جہاں ایک مؤذن، خادم اور امام کا تقرر کیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اعزازیہ مقرر تھا جو ہر سال ان کی طرف بھیجا جاتا۔ پھر سلطنت عثمانیہ نے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مدرس بھی متعین کیا جو وہاں درس دیتا تھا۔ نمبر 8، کتاب افادۃ الانعام باخبار بدلہ الحرام کے مصنف شیخ عبداللہ غازی 1365 ہجری لکھتے ہیں، ہمارے زمانے میں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرس تھے۔ انہوں نے مزید بیان کیا ہے کہ 1232 ہجری میں مولد مبارک کی تعمیر نو سلطان محمود خان کے حکم سے محمد علی پاشا نے کروائی۔
پھر اس کی تعمیر بعد ازاں سلطان عبد المجید خان نے بھی کروائی۔ بعد ازاں سعودی حکومت کے قیام کے بعد یہ مقام مبارک 1343 ہجری میں منہدم کر دیا گیا، جسے امین العاصمہ المقدسہ شیخ عباس بن یوسف القطان نے 1370 ہجری میں مکتبہ عامہ یعنی پبلک لائبریری کے طور پر اپنے خرچ سے دوبارہ تعمیر کرایا۔ اس تعمیر کی تکمیل ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیخ امین بن عباس القطان نے کی۔ پھر شیخ کامل بن ماجد الکردی اور ان کے بھائیوں نے اپنی مصروف لائبریری مکتبہ ماجدیہ کو مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل کر دیا۔ نمبر 10، امام جعفر اللہ ابن ظہیرہ بیان کرتے ہیں، کون ھذا المکان مولدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور متوارث تأثرہ الخلف عن السلف ولا اختلاف فیہ عند اہل مکہ۔ اس مکان کا مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا سلف سے خلف تک مشہور و متوارث ہے، اور اہل مکہ کا اس امر میں کوئی اختلاف نہیں۔ نمبر 11، اسی مولد مبارک کا ذکر امام ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرحلہ یعنی سفر نامے میں اس طرح کیا ہے، وَمِن مَشَاهِدِهَا الْكَرِيمَةِ أَيْضًا مَوْلِدُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَالتُّرْبَةُ الطَّاهِرَةُ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ تُرْبَةٍ مَسَّتْ جِسْمَهُ الطَّاهِرَ بُنِيَ عَلَيْهِ مسجد والموضع المقدس الذي سقط فيه صلى الله عليه وسلم ساعة الولادة السعيدة المباركة التي جعلها الله رحمة للأمة أجمعين محفوف بالفضة يفتح هذا الموضع المبارك فيدخله الناس كافة متبرکین به فی شہر ربیع الاول ویوم الاثنین منہ لأنه كان شهر مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی اليوم المذکور ولد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتفتح الموادع المقدسة المذکورة كلها وَهُوَ یوم مشہور بمکہ دائما۔ اور اسی طرح شہر مکہ کے مقامات مقدسہ میں سے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ خاک مطہرہ ہے جسے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو چھونے کا شرف نصیب ہوا۔ اس مقام پر مسجد تعمیر کی گئی، اور وہ مقام خاص جہاں ولادت سعیدہ کی گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، جس گھڑی کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے ساعت رحمت بنا دیا ہے، یہ گہری جگہ ہے جسے مکمل طور پر چاندی کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مبارک زیارت عام کے لیے ماہ ربیع الاول میں اور پیر کے دن کھول دیا جاتا ہے۔ تمام لوگ اس میں داخل ہوتے اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدسہ کا مہینہ ہے، اور یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن ہے، اور اس دن خاص طور پر شہر مکہ کے دیگر تمام مقامات مقدسہ بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ دن یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ہمیشہ سے نہایت مشہور دن چلا آ رہا ہے۔ نمبر 12، یہ امر واقعہ ہے
کہ اہل مکہ جملہ اماکن مقدسہ کی زیارت اور دیگر عبادات اور اعمال صالح کی کثرت کے لیے بھی ہمیشہ سے یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ قدیم زمانوں اور صدیوں سے ان کا یہی معمول چلا آ رہا ہے۔ اس کی تائید اور تصدیق ابن بطوطہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے، وَبَابُ الْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمَةِ فِي الصَّفْحِ الَّذِي بَيْنَ الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ وَيُفْتَحُ الْبَابُ الْكَرِيمُ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمْعَةٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَيُفْتَحُ فِي يَوْمِ مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ اور کعبہ معظمہ کا دروازہ جو حجر اسود اور رکن عراقی کی سمت میں ہے، یہ بابرکت دروازہ ہر یوم جمعہ کو بعد نماز جمعہ اور یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ابن بطوطہ نے اذکار 24 میں احوال اہل مکہ کے زمن میں قاضی مکہ امام نجم الدین محمد الطبری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عظیم الشان ضیافت کرتے ہیں، جس میں شرفائے مکہ سے فقرائے مکہ تک تمام لوگ کثرت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہ دعوت بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ ابن بطوطہ نے آج سے 700 سال قبل کے مشاہدات بیان کیے ہیں۔ نمبر 13، امام قطب الدین الحنفی رحمۃ اللہ علیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھتے ہیں، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ مَوْضِعٌ مَشْهُورٌ يُزَارُ إِلَى الْآنِ وَمَنْ لَحِقَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ وَيَكُونُ فِي كُلِّ لَيْلَةِ اثْنَيْنِ فِيهِ جَمْعِيَّةٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَيُزَارُ مَوْلِدُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المكاني في الليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول في كل عام، ويجتمع الفقهاء والأعيان على نظام المسجد الحرام والقضاة الأربعة بمكة المشرفة بعد صلاة المغرب بالشموع الكثيرة والمفرقات والفوانيس والمشاعل وجميع المشائخ مع توائفهم بالأعلام الكثيرة، ويخرجون من المسجد إلى سوق الليل ويمشون فيه إلى محل المولد مولد الشريف بازدحام ويخطب فيه شخص۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد مبارک پر دعا کی بہت قبولیت ہوتی ہے۔ یہ مقام نہایت مشہور ہے، جس کی آج تک زیارت کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک مسجد تعمیر شدہ ہے، وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہاں پر پیر کی رات شب میلاد محفل ہوتی ہے، جس میں کثیر تعداد میں لوگ ذکر کرتے ہیں۔ ہر سال 12 ربیع الاول کی رات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جاتی ہے۔ اس رات باقاعدہ مسجد حرام میں عظیم اجتماع منعقد کیا جاتا ہے۔ تمام علاقوں کے علماء، فقہا، گورنر، مکہ کے چاروں مذاہب کے قاضی اور تمام مشائخ اپنے کثیر احباب کے ساتھ بے شمار جھنڈے لے کر مغرب کی نماز کے بعد مسجد حرام میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ادائیگی نماز کے بعد
مسجد حرام سے سوق اللیل کی طرف مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کثیر تعداد میں شمع، فانوس، مشعلیں ہوتی ہیں، گویا وہ مشعلے بردار جلوس ہوتا ہے۔ پھر ایک عالم دین وہاں خطاب کرتا ہے۔ نمبر 14، اسی طرح امام محمد جار اللہ ابن ظہیرہ المخزومی رحمۃ اللہ علیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہل مکہ کے معمول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جرت العادۃ بمکۃ لیلۃ الثانی عشر من ربیع الاول فی کل عام ان قاضی مکۃ الشافعی یتحبع لزیارت هذا المحل الشریف بعد صلاة المغرب فی جمع عظیم منهم الثلاثة القضاة وأكثر الأعيان من الفقهاء والفضلاء وذوي البيوت بفوانيس كثيرة وشموع عظيمة وزحام عظيم تقدم خطبة مناسبة للمقام۔ ہر سال مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول کی رات کو اہل مکہ کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ قاضی مکہ جو شافعی ہیں مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ مولد شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں تینوں مذاہب فقہا کے ائمہ، اکثر فقہا اور اہل شہر شامل ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں فانوس اور بڑی بڑی شمع ہوتی ہیں۔ پھر وہاں مولد شریف کے موضوع پر خطبہ ہوتا ہے۔ نمبر 15، شیخ محمد رضا مصری نے بھی اہل مکہ کے اس معمول کی تصریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوم میلاد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد مبارک کی زیارت کا مذکورہ بالا معمول آج تک چلا رہا ہے۔ انہوں نے مکان میلاد کی تاریخ بھی اسی طرح بیان کی ہے جیسے ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، آج مورخہ 18 فروری 94 عیسوی بروز جمعۃ المبارک بمطابق 8 رمضان المبارک 1414 ہجری نماز فجر کے بعد مکہ معظمہ کے رفقاء کے ذریعے مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیرونی چاروں اطراف کی پیمائش کی۔ موجودہ پیمائش درج ذیل ہے۔ فرنٹ 38 فٹ 5 انچ، عقب 39 فٹ، لمبائی 69 فٹ۔ آج مورخہ 9 فروری 94 عیسوی بروز ہفتہ بمطابق 9 رمضان المبارک 1414 ہجری بعد نماز ظہر 2 بجے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضری نصیب ہوئی۔ تمام کمروں اور دونوں منزلوں کی زیارت کے ساتھ خاص اس کمرے کی زیارت بھی ہوئی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ امین المکتبہ الشیخ عبد المالک الطرابلسی نے اس دن مولد شریف کی لائبریری سے غیر مطبوعہ کتاب افادۃ الانام باخبار بالدلہ الحرام کا تحفہ عنایت فرمایا اور اس کے صفحہ اول پر یادگار کے طور پر یہ عبارت رقم کر دی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وبعد، بمناسبت زیارت سعادت الاستاذ فضیلۃ الشیخ محمد طاہر القادری الپاکستانی بمکتبہ مکۃ المکرمہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہدیتہ هذا السفر المبارک وذلك بتاریخ آمین۔ آج مورخہ 20 فروری 94
عیسویں بروز اتوار بمطابق 10 رمضان المبارک 1414 ہجری مدینہ شریف کی روانگی سے قبل دوبارہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس مرتبہ بھی امین المکتبہ الشیخ عبد المالک الطرابلسی نے مولد مبارک کا تحفہ ٹیبل ڈائری کی صورت میں عنایت فرمایا۔ اس مرتبہ غرفہ مبارک جو خاص مقام ولادت ہے میں نوافل ادا کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ ادائیگی نوافل کا شرف میرے ہمراہ اہلیہ صاحبہ کو بھی نصیب ہوا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔